اب نبی الاسلام کی وفات کا دن دیوبند اور اہل حدیث نے تو جھوٹ مشہور کر دیا کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، بریلویوں سے جان چھڑانے کے لیے۔ اس پہ بھی رہتے تو چلے کوئی بات ہضم ہو جاتی، لیکن وہ پھر اس سے بھی آگے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو غم کا دن تھا اور بریلوی اس دن خوشی منا رہے ہیں۔ اچھا، ادھر تو یہ بات کرتے ہیں، جب ہم 10 محرم کے اوپر اہل البیت کا ذکر کریں تو کہتے ہیں نہیں، سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، غم منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی ایک جگہ دے کھلو وہ یارا، تو ایک طرف آپ کہتے ہیں غم منانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری جگہ آپ کہتے ہیں یہ تو غم کا دن ہے، اور وہ عجیب سا ایک بڑا دردناک سا میسج بھی وہ فلوٹ کرواتے ہیں جی کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ غم کی کیفیت تھی صحابہ کرام پہ، اور یہ دیکھو یہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ تمہارے کس بندے نے، کس روحانی ابے نے تمہیں یہ پڑھایا کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں؟ یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دیں، کس حدیث کی کتاب میں، کس سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جھوٹ بولا۔ اور میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت نہیں ہوئے۔ بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، میں نے اپنے زمانے بریلویت میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا، وہ آج بھی ہماری ویب سائٹ پہ ریسرچ پیپر نمبر 12 کے نام سے اپلوڈڈ ہے۔ وہ اس لیے اپلوڈڈ ہے کہ وہ اس وقت بھی درست لکھا ہوا تھا، اس کا یہ والا حصہ آج تک ویلڈ ہے، نہ اس وقت کوئی وہابی جواب دے سکا اہل حدیث یا دیوبندی، نہ آج کوئی دے سکا۔ سمپل فارمولہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ منڈے والے دن ہوئی۔ وہ جو پورا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم شوق دیدار میں قریب تھا کہ نماز توڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہوتے، کئی دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا اور کہا کہ اپنی نماز مکمل کرو، اور آپ واپس چلے گئے۔ اور اس حدیث کے اینڈ پہ الفاظ ہے کہ وہ منڈے کا دن تھا اور اسی دن پھر آپ چاشت کے وقت دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام منڈے والے دن فوت ہوئے۔ ربیع الاول کے اوپر بھی اجماع ہے کہ ربیع الاول میں آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہاں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کسی ایسے دن فوت ہوئے ہیں، اس تاریخ کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ دن منڈے کا تھا۔ یہ ایک کانسٹینٹ آپ کو مل گیا، اب میں میتھمیٹیکلی اس کو ثابت کروں گا۔ دوسرا کانسٹینٹ جو ہے وہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے کہ سیدنا عمر کے پاس ایک یہودی آگے کہتا ہے کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں اسلام کے مکمل ہونے کی، دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری تھی۔ آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا یہ تو آپ کے لیے عید کا دن ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، وہ یوم عرفہ ہی کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، یعنی 9 ذو الحجہ جمعے کا دن تھا۔ نبی علیہ السلام اپنے پہلے اور آخری حج میں تھے 10 ہجری کے اندر۔ تو بیسیکلی حضرت عمر نے اسے یہ جواب دیا کہ بھائی جو تم کہہ رہے ہو نا عید کا دن، تو وہ جمعے کا ہی دن تھا اور یوم عرفہ کا دن تھا، یعنی اس دن اللہ نے ہمیں پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھی۔ اور یہ جو میں فارم بیان کر رہا ہوں نا، یہ سیم الفاظ ابن عباس سے ثابت ہیں، جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ ابن عباس کو جب ایک یہودی آ کے یہی بات کرتا ہے تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ اس دن تو اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہوئی تھی۔ 2 عیدوں کا لفظ ہے، ایک جمعے کا دن اور ایک یوم عرفہ۔ اچھا، اس سے پتا چلا یہ جو عید کے لفظ پہ بھی آپ جھگڑتے ہیں نا کہ جی عیدیں 2 ہی ہوتی ہیں، سرکار 52 عیدیں تو یہ ہو گئی، 52 جمعے تو سال میں آتے ہیں، اور یوم عرفہ 53۔ تو لغت میں اگر کوئی عید
کے لیے یعنی عید میلاد النبی کہہ لیتا ہے تو یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اصطلاحاً وہ بھی وہی والی عید ہی مانتے ہیں دو. نماز وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہی پڑھتے ہیں. اس دن کوئی نماز نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ کئی لوگوں نے تو روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے یار. بال واپس آ جائیں تو اس حدیث بخاری اور مسلم کی جو میں نے بیان کی اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا ہے اس دن یوم عرفہ جمعے کے دن آیا تھا 9 ذی الحجہ. تو دیکھیں 9 ذی الحجہ جمعے کے دن، اس کے بعد ذو الحجہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم، پھر سفر اور پھر ربیع الاول. تو بیسیکلی تو 3 ہی مہینے انوالو ہوئے. یہ چوتھے کو بھی چلے بیچ میں شامل کر لیں. یہ جو 3 مہینے ہیں نا جن کے چاند دیکھے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ محرم، سفر اور ربیع الاول. یہ تینوں مہینے 30 کے رکھ لیں، تینوں 29 کی رکھ لیں. حالانکہ 3 کٹھے 29 اور 30 کے نہیں ہوتے. 2 29 1 30 1 29 2 30 کوئی بھی کمبینیشن بنا لیں اور آپ گننا شروع کریں کہ 9 ذی الحجہ کو جمعہ تھا، 10 ذی الحجہ کو ہفتہ ہوا، یوں کرتے کرتے آپ ربیع الاول تک جب پہنچیں گے نا، اور چاروں جو پاسبل آپ کی بنتی ہیں کیلکولیشنز کہہ لیں یا ایٹریشنز پرفارم جو کرنی ہے وہ آپ کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کسی کیلکولیشن میں بھی حیران کن بات ہے کہ 12 ربیع الاول منڈے والے دن نہیں بن رہی ہوگی، یا وہ جمعے والے دن بن رہی ہوگی، یا وہ ہفتے والے دن بن رہی ہوگی، یا اتوار کو بن رہی ہوگی، منڈے کو نہیں بن رہی. جبکہ بخاری مسلم سے ہمیں پتا چلا کہ وہ منڈے کا دن تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ 12 تو نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی اور دن ہو سکتا ہے. یہ ریسرچ پیپر میں نے 2001 میں لکھا تھا، 8 سے 21 سال پہلے. لکھ کے سارے وہابیوں کو بھیجا، چاہے وہ اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے، کہ اس کا جواب دو. بڑے بڑے مدارس میں لوگ لے کے گئے، ایک ہفتہ مانگا، لیکن آج 21 سال گزر چکے ہیں، جواب نہیں آیا. شیخ زبیر عزیز صاحب سے میری 2008 میں بات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے میرے پاس بھی آیا تھا. تو میں نے کہا آپ ہی جواب لکھ دیتے. کہتے جواب کیا لکھتے، صحیح لکھا ہوا تھا. لیکن خاموشی اختیار کر لی. ہونا تو چاہیے تھا کہ اگر صحیح لکھا تھا تو کہتے کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے. بہرحال انہوں نے جو اپنی کتاب فضائل درود و اسلام جو ترجمہ کیا انہوں نے فضل الصلاۃ علی النبی کا، قاضی اسماعیل کی کتاب کا، اس کے اینڈ پہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی نا مختصر سی سیرت 2 صفحات کے اوپر لکھی ہے. اس پہ اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 11 ہجری میں منڈے کے دن ربیع الاول میں فوت ہوئے. 12 تاریخ نہیں لکھی. یعنی ان کو سمجھ آ گئی.